بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز۔ امتحانات قریب آنے کے باوجود پڑھائی کیوں نہیں ہوتی، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور یہ ٹاپک بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت حد تک مفید ہونے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک آپ لازمی طور پر واچ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحانات کے حوالے سے ہی ہمیں کیا پڑھائی کرنی چاہیے یا پورا سال ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے؟ کون سا اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو پورا سال پڑھتا ہے یا وہ اسٹوڈنٹ جو عین امتحانات کے سر پر سوار ہونے کے بعد پڑھائی شروع کرتا ہے؟ تو یقینی طور پر وہ اسٹوڈنٹ جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کہے گا تو بہرحال یہی کہ بے شک وہی اسٹوڈنٹ بہتر ہے جو پورا سال پڑھائی کرتا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ڈیٹ شیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد پڑھائی کا آغاز کرتا ہے تو یقینی طور پر اس اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ نکل چکی ہوتی ہے اور اب صرف شیٹ کی ضرورت ہے، جس کو ہم مارک شیٹ کہتے ہیں، جس کے اندر جگہ جگہ لال نشان پڑے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیٹ نکلنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ بچتا ہے تو وہ ایک شیٹ بچتی ہے اور اس شیٹ کو ہم مارک شیٹ کہتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ پورا سال پڑھائی کی جائے، کتنا ہی اچھا ہو کہ باقاعدہ پلاننگ سے پڑھائی کی جائے، کتنا ہی اچھا ہو کہ بھرپور طریقے سے پڑھائی کی جائے، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ایسی پڑھائی کریں جو آپ کے دماغ میں محفوظ رہ سکے تھرو آؤٹ یور لائف۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم عین وقت کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں کر پاتے بہت سارے اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ 26 جولائی سے آپ کو پتہ ہے انٹر کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اتفاق سے اسی عرصے کے اندر بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور بقرعید کی گہما گہمی بھی اپنے عروج پر ہے۔ گائے، بکرے، دمبے، بیل، اونٹ، انہی کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ پڑھائی کیا چیز ہوتی ہے اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بالکل فراموش انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اسی حوالے سے کتنا زبردست ایک شعر بیان کرتے ہیں: غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ ہم میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی سے اس حد تک غافل ہیں کہ وہ یہ بات بھی بھول چکے ہیں کہ خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی۔ یہ بھی اتفاق سے اقبال کا ہی شعر ہے: خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اپنے پیپرز کے حوالے سے فراموش کر چکے ہیں اس بات کو کہ 26 جولائی کو ان کا پہلا پیپر ہے، ان کے لیے ہماری یہ ویڈیو کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ کائنڈلی ضرور اس ویڈیو کے حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کریے گا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا حال اس وقت یہ ہے کہ ان کو پڑھانے کے دوران جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ ہوم ورک گھر پر چیک بھی نہیں کرتے ہیں کہ ٹیچر نے ان کو ہوم ورک کیا دیا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ حال ہے کہ عین وقت کے اوپر کلاسز لینے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے وہ کلاس بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا حال یہ ہے کہ وہ گھر پر ہوم ورک کر کے اس کو بہتر طور پر کام کر کے آنا تو دور کی چیز، کلاس بھی انہوں نے مس کر دی، ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ بھی نہیں کیا، اور حد تو یہ ہے کہ ٹیچر کو انفارم تک نہیں کر رہے ہیں کہ سر ہم کس وجہ سے کلاس لینے کے لیے نہیں ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں ابھی ان کو بیفور ایگزامینیشن پڑھنی باقی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے اتنے زبردست ہیں کہ ان سے میں نے کسی بات کے اوپر ڈسکس کیا پڑھائی سے ریلیٹڈ، تو انہوں نے اس دن ہوم ورک بھی اتفاق سے کر کے نہیں آئے تھے، تو مجھ سے فرماتے ہیں کہ سر ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پڑھائی کرنے کا مطلب پتہ ہے؟ میں نے ان کو یہ بات بتایا پڑھنے والے 8-8 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا معیار کیا ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسٹوڈنٹ میری اس بات کو سمجھ کر یہ محسوس کرتا کہ ٹیچر کتنی زبردست بات کر رہا ہے، کیونکہ میں خود ICMA کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یقین کریں صبح سے لے کر شام تک، بعض اوقات رات تک اسٹوڈنٹ لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا اور مسلسل پڑھ رہا ہوتا تھا، اور پھر بھی اس اسٹوڈنٹ کو گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ پیپر پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ ان اسٹوڈنٹس کو کیا پتا کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ تو مجھ سے فرماتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ سر ایک جیسے تو نہیں ہوتے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ 8-8 گھنٹے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس اسٹوڈنٹ کے کیلیبر کیا ہے کہ میری بات کو سمجھنے سے کس حد تک وہ قاصر ہے۔ اس پر میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں؟ پھر آپ تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے، اپنا منہ آسان الفاظ میں بند رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر ہم پڑھ تو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنا زبردست قسم کا تجزیہ اور تنقیدانہ تجزیہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔
وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جن کا پیپر سر پر ہے ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ گائے بکروں سے تھوڑا سا باہر آ جائیں اور کائنڈلی اپنے وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ ادھر بقرعید کے حوالے سے آپ قربانی پیش کریں اور ادھر انٹر کامرس، انٹر سائنس اور انٹر آرٹس کے حوالے سے انٹر بورڈ آفس آپ سب کی زبردست قسم کی قربانی کر دے۔ لہٰذا آپ سب کو میری مؤدبانہ آپ سب سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ پڑھائی کے اوپر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ بیشتر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی تیاری اس وقت تیاری کا تیگا نقطہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا انہیں بہت ہائی لیول کے اوپر تیاری کرنی چاہیے، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں، نہ ان کو فکر ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ ٹیچر کو انفارم تک نہیں کر رہے ہیں کہ سر ہم کس وجہ سے کلاس لینے کے لیے نہیں آئے۔ اب مجھے یہ بات بتائیے کہ جب ہمیں خود ہی اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے تو پھر کیا معجزہ ہوگا 26 جولائی سے جو ہونے والے پیپرز ہیں اس میں آپ کا دماغ کیا بہت تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا؟ کیا کوئی آپ چراغ رگڑیں گے اور چراغ رگڑنے سے آپ کا قلم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا؟ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یعنی کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ میری تمام اسٹوڈنٹ سے اس ویڈیو میسج کے ذریعے ایک چھوٹا سا ان کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں اپنے پیپرز پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ نادر موقع ہے، ایک بہترین اپورچونٹی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو دو طرفہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ پہلا فائدہ کہ آپ کا سلیبس ریڈیوس ہو چکا ہے، آپ کا سلیبس کنڈینس ہو چکا ہے، آپ کو 100% سلیبس کے مطابق پیپر آپ کا نہیں لیا جائے گا، 60% پیپر آپ کا 60% جو ہے وہ آپ کو تیاری کر کے آپ کو پیپر دینا ہے۔ آپ کو ایک یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہو رہا ہے کہ آپ کے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں صرف آپ کو ان کا ایگزام دینا ہے۔ آپ کو جو کمپلسری سبجیکٹس سے انگلش ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، مطالعہ پاکستان ہے، ان کے پیپرز نہیں دینے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سہولت کیا آئندہ آنے والے ہر سال میں انٹر بورڈ آفس کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو ملے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی۔ نہ تو نیکسٹ ایئر سے سلیبس ریڈیوس کیا جائے گا اور نہ ہی نیکسٹ ایئر سے جو کمپلسری سبجیکٹ سے پیپرز نہیں لیے جا رہے ہیں وہ نہ لینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سہولت 2021 کے ایگزامز کے لیے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ نے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آئندہ آنے والے سال میں آپ کو پورے سلیبس کی تیاری کرنی پڑے گی، اور جو سبجیکٹس آپ نے پاس نہیں کیے کرنٹ پیپرز میں، کرنٹ ایئر میں کہنا چاہیے، تو پھر آپ کو ان کا بھی ایگزام دینا پڑے گا۔ میں تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا اپنے اس میسج کے ذریعے کہ لازمی طور پر پڑھائی کریں اور بھرپور طریقے سے پڑھائی کریں، کیونکہ اگر آپ نے پڑھائی نہیں کی تو پھر ہوگا وہ کہ زمانہ دیکھے گا، کیونکہ اگر آپ نے فکر نہ کی خود اپنی تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اتفاق سے یہ بھی علامہ اقبال کا ہی شعر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 اشعار آپ سے کوٹ کیے ہیں، تینوں کے تینوں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کے مصداق، ان 3 اشعار میں سے کسی ایک شعر سے بھی آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو یقین کریں پیپر میں آپ شعر کی طرح رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ بھرپور رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اپنا سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر کرانا بالکل نہیں بھولا کریں۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خوب تیاری کی طرف اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر لیں۔ السلام علیکم۔